اس وقت صرف 1 لاکھ سے زیادہ نوکریاں تو سترہ پنجاب میں جنریٹ ہوئی ہیں، پنجاب کے اندر پچھلے 1.5 سال میں۔ نئے ہسپتال بن رہے ہیں، کالجز میں اپگریڈیشن ہو رہی ہے، سکولز میں اپگریڈیشن ہو رہی ہے، جو ایس ٹی ایز کی جابس دی جا رہی ہیں، جو سکولز میں ٹیچرز کی جاب ہے وہ دی جا رہی ہیں، اس وقت پیرا فورس میں جابس آفر ہو رہی ہیں، وہاں پر جابس بچوں کو مل رہی ہیں۔ پنجاب کی لوگ ہیں نا جن کو جابس مل رہی ہیں۔ کہ کیا پچھلے 2 سال میں مریم نواز صاحبہ نے جو اقدامات کیے ہیں وہ عوام تک پہنچ کر ان کو فائدہ نہیں دے رہے؟ اور یقینی طور پر میں ایک دیہاتی علاقے سے میرا تعلق ہے، وہاں غریب عوام تک اس کے جو معاملات اور احساسات ہیں ان کو پتہ ہے۔ فار ایگزامپل الیکٹرک بس کا معاملہ ہو، صاف ستھرے پنجاب کا معاملہ ہو، وہاں ان کے جو زمینوں کے اوپر ناجائز قبضے تھے، تجاوزات تھے، ان کا خاتمہ ہو۔ اس کے علاوہ اگر ان کو سہولیات دینے کے لیے صحت اور تعلیم کی ہوں تو وہ ان کو اپنے گھروں میں بیٹھ کر کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر ان کو اسٹڈیز بھی مل سکیں، ان کو لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں، اپنے دیہاتوں میں سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ یہ سوشل میڈیا آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہے اور آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہے۔ اگر آپ بنا تحقیق کے اس میں کی ہوئی کسی بات کو اندھا دھند تقلید کر لیں اور اس کے پیچھے چل پڑیں اور اسی کو حقیقت اور سچ مان لیں تو مناسب نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں آپ لوگوں کو تحقیق کرنی چاہیے، آج کے نوجوان کو تحقیق کرنی چاہیے کہ کیا اس کی مایوسی صرف سوشل میڈیا کی دین ہے یا حقائق بھی اس کے ساتھ منسلک ہے۔ آپ دیکھیں نا، یا تو کوئی پہلی بار کوئی ملک سے باہر جا رہا ہو نوکری کرنے کے لیے، کیا اس سے پہلے پاکستان سے باہر نوجوان یا لوگ اپنی نوکریوں کے لیے نہیں گئے، روزگار کی تلاش میں نہیں گئے؟ آپ 80s کو اٹھا کر دیکھ لیں، 70s کو دیکھ لیں، کتنے لوگ یہاں سے مائگریٹ کر کے دوسرے ممالک میں جب روزگار کے لیے گئے، اور یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں تک ایک ایلیجبلٹیز کی بات ہے تو جو گورنمنٹ کا ایک بنایا ہوا اسٹرکچر ہے ایلیجبلٹیز کا اگینسٹ اینی ویکنٹ پوسٹ ریگارڈنگ یور انسٹیٹیوشن، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن، وہ اسی کے مطابق فل ہو رہی ہے جس کے انداز سے پورے پنجاب میں ہو رہی ہے۔ تو میرا حلقہ ان سے مستثنا تو نہیں ہے، میرے حلقے میں بھی اتنی قابل، اتنی بہترین اساتذہ ہیں جو بچوں کو تعلیم سے بہرامند کر رہے ہیں، ان کو مستفید کر رہے ہیں۔ کہ صرف ڈگریز جو ہم دیتے ہیں، گریجویشن ہے یا انٹر ہے، اس کی بجائے ٹیکنیکل اور اسکلفل جو ٹریننگز ہیں وہ دی جائیں اور بچوں کو وہاں پر اسکل پرووائڈ کی جائیں کہ جیسے ہی وہ وہاں سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں ان کے پاس ایک اتھارٹی ہو، ایک سرٹیفکیٹ ہو، ایک مہارت ہو، ایک ہنر ہو، تاکہ وہ اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے خود کفالت کا بندوبست کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عظمت جنجوا اور آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور ڈیجیٹل۔ آج کا اسپیشل پوڈ کاسٹ جو ہے وہ میرے لیے بڑا اہم پوڈ کاسٹ ہے، اور آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ تشریف فرما ہیں ان کا تعلق ایک ایسے جانے پہچانے سیاسی گھرانے کے ساتھ ہے جو خود بھی ایک پارلیمانی اور عملی سیاست کے اندر اپنا رول جو ہے وہ اپنی پہچان بنانے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب ایم پی اے میاں سلطان رنجہ صاحب۔ سر السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ کا مدعو کرنے پہ۔ سر بہت شکریہ، سب سے پہلے تو ویلکم کوہ نور ڈیجیٹل میں آپ کا۔ اور سر آپ شاہینوں کے شہر سرگودا سے تعلق رکھتے ہیں، جب بھی شاہینوں کے شہر سرگودا کا نام آتا ہے تو کنوں کا ذکر نہ ہو، میں کہتا ہوں کہ وہ خلا جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ ماشاءاللہ سے ایک جو ہے وہ آپ ہمیں جو ہمارا خطہ ہے جو خاص کر سرگودا، یہ ایک زرخیز خطہ ہے، اور جہاں پر کنوں کی پیداوار جو ہے وہ اب کم ہونے جا رہی ہے، کیونکہ پہلے اگر ہم دیکھیں 5 سال پہلے کی بات کریں، ہم تقریباً 5 لاکھ ٹن کے قریب جو تھی ہماری ایکسپورٹ تھی، لیکن اب وہ 2.5 سے 3 لاکھ آ گئی ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ کسان جو ہمارا ہے جس کا روزگار ہی اسی کے اوپر منحصر ہے، تو اس کے لیے کوئی حکمت عملی کہ آخر اس کی وجہ کیا بنی ہے، کیوں اتنی جو ہے ایکسپورٹ ہماری نیچے آ گئی ہے؟ سردیوں کے موسم میں سرگودا کے حوالے سے آپ کا سب سے پہلا سوال کنوں پہ ہی بنتا تھا۔ بہت مہربانی۔ بالکل۔ اس وقت سرگودا میں کم و بیش کو 2 لاکھ ایکڑ سے زیادہ رقبے کے اوپر کنوں کاشت ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ رقبہ جو ہے وہ تقریباً کوئی 3 لاکھ ایکڑ کے اوپر محیط تھا جس پر کنوں کاشت ہوتا تھا۔ اب آپ کی بات سے میں اتفاق کرتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ ایکسپورٹ کم ہوئی ہے، پیداوار اس لیے کم ہو گئی کہ اس کو پیداوار کے پیچھے جو ایکڑ استعمال ہو رہے تھے وہ لوگوں نے اپنا کنوں تلف کر دیا، اس کو ختم کر دیا، اس کی جگہ اور فصلیں لگا لی۔ اس کی وجہ یہ رہی کہ 2022-23 میں جب یہ ٹیکس لگا کنوں کی ایکسپورٹ کے اوپر افغانستان جانے کے لیے، تو وہ ٹیکس 28 لاکھ روپیہ تھا۔ اس ٹیکس ایک کنٹینر کے اوپر جو لگا وہ بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے ایکسپورٹر کو پرابلم ہوا۔ انہوں نے وہی جو اپنا پریشر تھا وہ ذمہ دار پر ڈالا، اور دوسرا ذمہ دار آلریڈی ڈھیر ساری بیماریوں سے جو کنوں کے ساتھ منسلک تھی اس سے نبرد آزما تھا۔ ان کا کوئی تدارک باقاعدہ سرکاری سطح پہ نہیں کیا جا رہا تھا، کوئی ہینڈ ہولڈنگ نہیں تھی ذمہ دار کی۔
تو ذمہ دار نے یہ مناسب سمجھا کہ بجائے اس کے کہ اس کو نقصان والے کھاتے میں ڈالا جائے، کیوں نہ اس کو ختم کر کے کوئی اور فصل لگا دی جائے۔ بنیادی وجہ یہ ہے اس کی کہ جب ذمہ دار زمین کاشت کرتا ہے تو اس کی ایک اپنے جو اخراجات ہوتے ہیں اس فصل کے پیچھے، اگر وہ بھی پورے نہیں ہوتے تو وہ بالکل ایسے ہی کسی کاروباری تاجر کی طرح وہ کاروبار ختم کر کے کسی اور کاروبار میں چلا جاتا ہے، وہ فصل ختم کر دیتا ہے اور کوئی اور فصل لگانا شروع کرتا ہے جو اس کے اخراجات بھی پورے نہیں کرتی۔ سر اس میں اصل میں یہ اگر جب کسان جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو رہا ہے، ہم کسی اور فصل میں وہ جا رہا ہے، اس کی بیسک وجہ کیا سامنے ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں کی گئی کہ گورنمنٹ کی طرف سے کہ کسان جو ہے وہ اس کے جو کینو کی پیداوار ہے اس کے اوپر مطلب کہ اس کا انحصار ہے، اگر وہ ڈائیورٹ ہوتا ہے تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ پلان کرے کوئی، تاکہ وہ یہ ہے کہ خوشحال رہے اور ایکسپورٹ میں مزید اضافہ ہو سکے۔ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ نے اس کے اوپر ٹیک اپ کیا ایکشن، اور ایکسپورٹرز کے ساتھ مل کر اور ذمہ داروں کے ساتھ مل کر ایک ایگریکلچر کمیشن بنایا ہے جس میں وہ تجاویز اور آراء دی جا رہی ہیں کہ جو آنے والے وقت میں اس قسم کے کسی مسئلے کو سامنا کرنے کی بجائے اس کا کوئی حل نکال کر دیں۔ علاوہ ازیں یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کسانوں کے لیے مختلف معاملات اور حوالوں سے کوششیں کی ہیں کہ ان کے لیے سہولیات اور ان کے لیے معاملات آسان بنائے جائیں، بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ اب کنوں کے معاملات جو گزر گئے ہیں وہ گزر گئے ہیں۔ میں نے خود اس کے اوپر ایڈجرنمنٹ موشن پیش کی ہے اسمبلی کے اندر، اور اسپیکر صاحب نے بڑی مہربانی کی، ہمیں ٹائم دیا۔ پورے پنجاب کا یہ مشترکہ مسئلہ ہے، تو جو وہاں سے ایک ہمارا ایک نکلا ہے، ایک راستہ نکلا ہے، جو ہم نے ایک وہاں سے فیصلہ کیا ہے اپنے تمام پنجاب کے لوگوں نے، وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ آنے والے سال میں کنوں کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم بیج بھی ایسے لا رہے ہیں جو اس بیج کو ریپلیس کر سکتے ہیں جہاں پر کوئی پرابلم فیس کر رہے ہیں کسان ذمہ دار۔ اس کے علاوہ اور کئی ٹیکنالوجی کا دور ہے آج کا، تو ٹیکنالوجی اتنی ٹیکنالوجی میں اب پہلے یہ 20x20 کے اوپر کنوں کا پودا لگتا تھا، اب 10x10 پہ آ گیا۔ پہلے 80 پودے لگتے تھے ایک ایکڑ میں، اب وہ تقریباً 200 کے نزدیک پہنچ رہے ہیں۔ فرق پڑے گا آنے والے وقت میں اس چیز کو، مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں چینجنگ آئے گی؟ بالکل آئے گی، بڑی مثبت تبدیلی آ رہی ہے۔ ضروری بھی ہے کیونکہ یہ ہماری پہچان ہے، سرگودا میں کنو جو ہے وہ پہچان ہے، ملکی سطح پر پہچان ہے، بلکہ انٹرنیشنل لیول پر پہچان ہے، سطح پر اس کی پہچان۔ سر اگر دیکھا جائے تو اس وقت خاص کر کے ہمارا پنجاب جو ہے، پنجاب 12 کروڑ آبادی والا صوبہ، جس کی وزیر اعلیٰ میاں مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ بڑے اچھے کام کر رہی ہیں، اور ترقیاتی منصوبے جو ہے وہ دن بدن لانچ ہو رہے ہیں، لیکن اس لانچنگ کے ساتھ ساتھ سر دیکھا جائے تو مایوسی نوجوانوں کے اندر، خاص کر کے میں اگر نوجوانوں کی بات کروں، آپ خود ایک نوجوان لیڈر ہیں، تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ نوجوان، ہمارا آج کا جو نوجوان ہے وہ پھر بھی مایوس ہے؟ اس مایوسی کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو جناب اس میں سب سے پہلے تو اس بات کا ادراک کرنا چاہیے، یہ احساس کرنا چاہیے، وہ صرف زبانی نہیں کرنا چاہیے، حقائق پر مبنی کرنا چاہیے کہ کیا پچھلے 2 سال میں مریم نواز صاحبہ نے جو اقدامات کیے ہیں وہ عوام تک پہنچ کر ان کو فائدہ نہیں دے رہے۔ اور یقینی طور پر میں ایک دیہاتی علاقے سے میرا تعلق ہے، وہاں غریب عوام تک اس کے جو معاملات اور احساسات ہیں ان کو پتہ ہے۔ فار ایگزامپل الیکٹرک بس کا معاملہ ہو، صاف ستھرے پنجاب کا معاملہ ہو، وہاں ان کے جو زمینوں کے اوپر ناجائز قبضے تھے، تجاوزات تھے، ان کا خاتمہ ہو۔ اس کے علاوہ اگر ان کو سہولیات دینے کے لیے صحت اور تعلیم کی ہوں تو وہ ان کو اپنے گھروں میں بیٹھ کر کوشش کی جا رہی ہے کہ وہاں پر ان کو اسٹڈیز بھی مل سکیں، ان کو لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں، اپنے دیہاتوں میں سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ جہاں تک آپ کے اس سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ نوجوان اس سے مطمئن نہیں ہے، یہ مایوس ہے، دیکھیں میں اس کے بارے میں صرف یہ عرض کروں گا کہ آج کا نوجوان پڑھا لکھا نوجوان ہے، اسے بالکل واضح طور پر تحقیق کرنی چاہیے، اسے تصدیق کرنی چاہیے۔ یہ سوشل میڈیا آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہے اور آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہے۔ اگر آپ بنا تحقیق کے اس میں کی ہوئی کسی بات کو اندھا دھند تقلید کر لیں اور اس کے پیچھے چل پڑیں اور اسی کو حقیقت اور سچ مان لیں تو مناسب نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں آپ لوگوں کو تحقیق کرنی چاہیے، آج کے نوجوان کو تحقیق کرنی چاہیے کہ کیا اس کی مایوسی صرف سوشل میڈیا کی دین ہے یا حقائق بھی اس کے ساتھ منسلک ہیں۔ سر حقائق کو اگر ملحوظ خاطر رکھا جائے تو اس وقت جو پاکستان کے اندر سالانہ 8 سے 10 لاکھ لوگ، نوجوان خاص کر کے ہمارا کریم جو ڈاکٹر، انجینئرز، پیرامیڈیکل سٹاف، ٹیکنیکل لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو یہ اگر حقائق پر مبنی بات کریں تو یہ ایک بہت بڑا فگر ہے جس کے اندر مطلب لوگ مائیگریشن کر رہے ہیں۔
تو یہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ نوجوان جو ہے وہ حقائق پر ہی مبنی اس طرح سے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو یہ ملک کے لیے بھی اس میں آپ دیکھیں نا، یا تو کوئی پہلی بار کوئی ملک سے باہر جا رہا ہو نوکری کرنے کے لیے، کیا اس سے پہلے پاکستان سے باہر نوجوان یا لوگ اپنی نوکریوں کے لیے نہیں گئے، روزگار کی تلاش میں نہیں گئے؟ آپ 80s کو اٹھا کر دیکھ لیں، 70s کو دیکھ لیں، کتنے لوگ یہاں سے مائگریٹ کر کے دوسرے ممالک میں اپنے روزگار کے لیے گئے. اور یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہوتا، دنیا کے ہر ملک میں ہے. نہیں سر، وہ تو ظاہر بات، ہر بندے کو آزادی ہے، وہ جانا آزادی ہے اور کام آزادی ہے، لیکن اس میں مایوسی کی وجہ سے کچھ لوگ بے روزگاری کی وجہ سے، جہاں تک میں اس کی عرض کر رہا ہوں نا، بہتر سے بہترین کی تلاش تو ہر کسی کا حق ہے، وہ جا سکتے ہیں. مایوسی کی بات جو ہے نا، میں اس سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ اس وقت ایک میں مثال دینا چاہ رہا ہوں. اس وقت صرف 1 لاکھ سے زیادہ نوکریاں تو سترہ پنجاب میں جنریٹ ہوئی ہیں، پنجاب کے اندر پچھلے 1.5 سال میں. نئے ہسپتال بن رہے ہیں، کالجز میں اپگریڈیشن ہو رہی ہے، اسکولز میں اپگریڈیشن ہو رہی ہے. جو ایس ٹی ایز کی جابس دی جا رہی ہیں، جو اسکولز میں ٹیچرز کی جاب ہے وہ دی جا رہی ہیں. اس وقت پیرا فورس میں جابس آفر ہو رہی ہیں، وہاں پر جابس بچوں کو مل رہی ہیں. پنجاب کی لوگ ہیں نا جن کو جابس مل رہی ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو سترہ پنجاب میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ملازم ہوئے ہیں، پنجاب کی نوجوان بچے ہیں وہی ملازم ہوئے. اور پھر اس کے بعد یہ جو بھی ہاسپٹلس بن رہے ہیں ان میں نئی جابز آ رہی ہیں، وہی ڈاکٹرز یہیں پہ ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں، پنجاب کی ڈاکٹر ہیں، پاکستان کی ڈاکٹرز ہیں. تو یہ موازنہ کسی حد تک غیر مناسب ہے کہ وہ باہر جا رہے ہیں تو یہاں پر مایوسی ہے. ایسا نہیں ہے، باہر جانے کے لیے ہر بندے کے اپنے معاملات اور اس کے مفادات ہوتے ہیں، لیکن یہاں مایوسی نہیں ہے. لوگ الحمدللہ پہلے سے بہتر، مطلب آپ کے خیال میں لوگ سیٹسفائیڈ؟ میرا صرف خیال نہیں ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، حقائق بے شک دیکھ لیں، تجزیہ کر لیں. سر وہ حقائق ہی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس حقائق کے جواب میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ چیز ملک سے باہر جانا یہ اس کے ساتھ منسلک نہیں ہے کہ یہاں مایوسی ہی پھیل رہی ہے. اب فار ایگزامپل ایک بچہ یہاں پر اگر یونیورسٹی ساری موجود ہیں، اس کے پاس چند وسائل ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈگری اکنامکس کی یہاں پر نہیں کرنی، میں نے باہر کی یونیورسٹی سے کرنی ہے، تو کیا آپ اس کو یہ کہیں گے کہ تمام شعبہ تعلیم سے وہ مایوس ہو کر جا رہے ہیں؟ نہیں سر، وہ ایک الگ جو ہے نا وہ اس کا پہلو آ جاتا ہے جس میں مطلب اسٹوڈنٹس جاتے ہیں باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. وہ پہلا آپ نے پہلو نکالا. نہیں اس میں سر، اس میں جو اسٹوڈنٹ باہر جا رہے ہیں وہ وہاں پہ جا کے کام کرتے ہیں، وہ ڈگریوں لینے کے لیے نہیں جا رہے ہوتے. اسٹوڈنٹس کی بات نہیں کر رہے، میں ایک مثال دے رہا تھا. ٹھیک ہے، ہر کسی کا حق ہے کہ وہ بہتر سے بہترین کی تلاش میں بالکل بالکل اس طرح، چاہے وہ جابز ہوں چاہے وہ تعلیم ہو. سر آپ نے تعلیم کی بات کی، اور اچھا آپ سر، آپ کا جو حلقہ ہے، حلقہ پی پی 73 سرگودا تحصیل کوٹ مومن، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے حلقے کے اندر تعلیم کا معیار وہ ہے جو ہونا چاہیے؟ مطلب پنجاب کے اندر معیار، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکول کے اندر جو ایجوکیشن کا لیول ہے، ٹیچر، اس کے علاوہ بلڈنگز آ گئی ہیں، اس کے علاوہ مطلب کہ وہاں پہ جو کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں ان کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ پرائیویٹ لوگ جو ہیں وہاں پہ ہائر کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے ایشو بھی سامنے آئے ہیں. لیکن ٹیچرز تو جو پرائیویٹ ہے اس کا تو ایک علیحدہ کنسرن ہے، لیکن جہاں تک ایک ایلیجیبلٹیز کی بات ہے تو جو گورنمنٹ کا ایک بنایا ہوا اسٹرکچر ہے ایلیجیبلٹیز کا اگینسٹ اینی ویکنٹ پوسٹ ریگارڈنگ یور انسٹیٹیوشن، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن، اسی کے مطابق فل ہو رہی ہے جس کے انداز سے پورے پنجاب میں ہو رہی ہے. تو میرا حلقہ ان سے مستثنا تو نہیں ہے. میرے حلقے میں بھی اتنی قابل، اتنی بہترین اساتذہ ہیں جو بچوں کو تعلیم سے بہرہ مند کر رہے ہیں، ان کو مستفید کر رہے ہیں. اب بات یہاں تک آپ نے کہا کہ معیار کیا ہے تعلیم کا، تو اس تعلیم کے معیار کے حوالے سے میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میرا علاقہ ایک دیہاتی علاقوں پر، دیہاتی ڈیرہ جات پر اور چھوٹے چھوٹے گاؤں پر مشتمل میرا حلقہ ہے. اس حلقے میں آپ اس کو اگر کمپیریزن کریں تو کمپیریٹیو اسٹڈی میں وہ ایک ایکویلٹی پہ اوپر، تو وہ آپ کہیں کہ جی حلقہ تو حلقہ میں نے کرنی ہے کمپیریزن، تو کیسے ایکویٹی پر نہیں بنے گی. وہ جو باہمی طور پر آپ دیکھتے ہیں نا دونوں میں توازن، وہ نہیں بنے گا، کیونکہ وہ دیہاتوں میں پھیلا ہوا ہے اور شہری علاقے کے ساتھ اس کا جو تجزیہ ہے یا توازن ہے وہ بنتا نہیں. سر تھوڑے سی حقائق میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ سرگودا کا جو لٹریسی ریٹ ہے نا وہ اس وقت 71% ہے. ڈسٹرکٹ سرگودا کی بات کر رہا ہوں میں. اور اگر ہم تحصیلوں کی بات کریں تو اس میں نے 2 تحصیلوں کا آپ کو بتا دیتا ہوں. جو بلوال تحصیل وہاں پہ 79%، اور جو کوٹ مومن تحصیل جو آپ کا حلقہ ہے اس میں 56% ہے. تو لٹریسی ریٹ تو بہت کم ہے یہاں پہ. اگر ہم اوور آل اس کا انالیسس کریں تو بہت کم ریٹ آ رہا ہے. میں آپ کی بات سے اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ ان باہمی تحصیلوں میں جتنی تحصیلوں کا ذکر آپ نے کی ہے اس میں کم ہوگا، لیکن یہ ایک نئی بنی ہوئی تحصیل ہے. یہ 2002 کے بعد تحصیل بنی ہے، اس کو بنے ہوئے صرف 23 سال ہوئے ہیں. اس میں جو بلوال تحصیل کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ تو کئی دہائیوں سے ایک تحصیل کا ذکر، اس میں انفراسٹرکچر سارا کمپلیٹ ہو چکا تھا. اور پھر یہ ڈیرہ جات کے اوپر، پرانی علاقوں کے اوپر، پرانی آبادیوں کے اوپر یہ علاقہ
مشتمل ہے جو تحصیل کوٹ مومن ہے. یہاں پر 56% ریٹ ہے. یہ اگر آپ اس کو پچھلے 10 سال سے اٹھا کر دیکھیں تو پہلے سے انکریزڈ ہے. پہلے سے یہ 2025 کی سر رپورٹ ہے. میں اس کا آپ کہہ رہا ہوں اگر پچھلے 10 سال میں کمپیریزن کریں پہلے سے بہتر ہے, بہتری کی طرف رواں ہے. میں یہ کبھی کلیم نہیں کر سکتا کہ ہم اس وقت چاند پہ کمن ڈالنے کی پوزیشن میں ہے, لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہم الحمدللہ پہلے سے بہتری کی طرف گامزن ہیں. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ پچھلے 10 سال کیا آپ کا پلان کیا ہے, آپ کا حکمت عملی کیا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کا اپنے حلقے؟ میرے اپنے حلقے میں جہاں تک میری اپنی استعداد ہے اور استطاعت اور کوشش ہے وہ یہ ہے کہ صرف ڈگریز جو ہم دیتے ہیں, گریجویشن ہے یا انٹر ہے, اس کی بجائے ٹیکنیکل جو اور اسکلفل جو ٹریننگز ہیں وہ دی جائیں اور بچوں کو وہاں پر اسکل پرووائڈ کی جائیں کہ جیسے ہی وہ وہاں سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں ان کے پاس ایک اتھارٹی ہو, ایک سرٹیفکیٹ ہو, ایک مہارت ہو, ایک ہنر ہو, تاکہ وہ اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے خود کفالت کا بندوبست کر سکیں. ہمارے ہاں AI کے جو پروگرامز ہیں وہ بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں, وہاں پر کمپیوٹر کالجز بن چکے ہیں, ماشاءاللہ بچے کام کر رہے ہیں. یا آپ کی اس بات سے میں آپ کو بتا دوں جو کہ سن رہے ہیں, پچھلے سال میں ایک طلحہ نام کا لڑکا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں آن لائن کورسز اور آن لائن جابز میں جس نے سب سے زیادہ ارننگ کی اور پرائم منسٹر آف پاکستان سے میڈل لیا ہے, وہ میرے ہی حلقے کوٹلا پناہ ایک گاؤں کا ایک چھوٹے سے ڈیرے کا رہائشی ہے. اور وہ وہاں پر اپنا ماشاءاللہ خود اس نے اپنا کام کیا ہے. کوٹ مومن شہر جو ہے اگر آپ اس کا ابھی تجزیہ کریں تو آن لائن کورسز اور AI کے حوالے سے اس وقت بہترین ترین کام وہاں پر ہو رہا ہے. کالجز پرائیویٹ ٹیکنیکل کالجز وغیرہ وہاں پہ ٹیکنیکل سینٹر بن گئے, گورنمنٹ کا تو بنا ہوا ہے, وہاں پر کام ہو رہا ہے. ہم اس کو بالکل لائن اپ کیے ہوئے ہیں. مزید اس کے اوپر کورسز جو ہیں کہ جو کنٹمپریری ہوں یا کرنٹلی جن کی ڈیمانڈ ہو, جو انڈسٹری بیسڈ ہے ڈیمانڈ ہے یا ہماری مارکیٹ بیسڈ ڈیمانڈ ہے, اس کے مطابق کورسز ڈیزائن کروائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیٹنگ بیٹر ڈے بائی ڈے. میں پہلے پھر کہوں گا کہ یہ معاشرتی مسائل جو ہوتے ہیں یہ ایک لمحہ میں ختم نہیں ہو جاتے, ایک لمحہ میں بنتے بھی نہیں ہیں. ان میں کبھی بھی کہیں بھی ایک بہتری کی گنجائش رہتی ہے. اس گنجائش کی تلاش میں ہم انشاءاللہ بہتری کی طرف گامزن ہیں. ٹھیک ہو گیا, چلیں جی انشاءاللہ. اچھا سر, جو آپ کا حلقہ ہے یہ ایک پسماندہ اور دہی حلقہ ہے اور جہاں پر وڈیرہ شاہی سسٹم آپ بخوبی واقف ہیں اس کے ساتھ, تو کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو نظام ہے وڈیرہ نظام جو ہے وہ اس کو ختم ہونا چاہیے؟ جو ایک بیریئر ہوتا ہے ایک چھوٹے طبقے اور بڑے طبقے, ایک امیر غریب کا, یا ایک جو ہے وہ مطلب جو چھوٹی حیثیت کے لوگ ہوتے ہیں ان کا اور وڈیروں کا, وہ بیریئر ختم کرنے کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ختم ہونا چاہیے یا اس کے لیے کیا حکمت عملی ہے؟ اور دوسری چیز ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو کانٹریکٹ بیس کے اوپر کچھ لیبر کو ہائر کر لیا جاتا ہے جو کہ مطلب سالوں سال جو ہے وہ ان کو ساتھ رکھا جاتا ہے اپنے, اور ان کو اگر جو وہ قرضہ لیتے ہیں, فار ایگزامپل انہوں نے 2 لاکھ یا 3 لاکھ یا 5 لاکھ لیا ان سے ادھار لیا ایک زمیندار سے, تو وہ 5 لاکھ کے بدلے میں, وہ 2 لاکھ کے بدلے میں جتنی بھی اس نے اماؤنٹ لی ہے اس کے لیے پوری فیملی ان کی خدمت گزار ہوتی ہے اور وہ سالوں سال چلتا رہتا ہے. تو یہ کیا زیادتی نہیں ہے اس کے ساتھ, اس غریب بندے کے ساتھ؟ تو اس نظام کے لیے کوئی ایسی کوئی حکمت عملی آپ کرنے جا رہے ہیں؟ صاحب پہلی بات تو یہ کہ ہم 2026 میں رہ رہے ہیں. جتنی باتیں آپ ساری کر رہے ہیں یہ آج سے 50 سال پرانی تو ہو سکتی ہیں. آج کے دور میں سر کچھ ہیں اس طرح کے میرے پاس سامنے آئے ہیں کیسز. میں بتاتا ہوں, آپ کے سامنے آئے ہیں, میرے سامنے بھی کیسز ہیں, ان کے متبادل میرے پاس بھی جوابات ہیں. ایک تو وڈیرہ شاہی, جو وڈیرہ شاہی سو کالڈ وڈیرہ شاہی ہے وہ ہمارے علاقے میں ہے نہیں. میں خود ذمہ دار ہوں, متوسط طبقے کا ذمہ دار ہوں, اور میرے حلقے میں ذمہ دارہ پیشہ زیادہ لوگوں نے اپنایا ہوا ہے. ہم اپنے ارد گرد کہیں بھی نظر دوڑائیں, اب وہ ایسا اندھا دھند ماحول آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ جو سوشل میڈیا کے دور ہے ہر چیز سامنے آ جاتی ہے, جو کسی کی خواہش ہو, جو کسی کی منشا اور مرضی وہ کر گزرے, ایسا نہیں ہے. اور دوسرا یہ سر کہ آج کا ذمہ دار تو بیچارہ اپنے پیٹ کو بھر لے تو وہی کافی ہے, کجا یہ کہ وہ کوئی وڈیرہ شاہیوں والا کانسیپٹ اس کے ذہن میں رہے. یہ آج کل جو آپ کو ذمہ داروں کی پگیں نظر آتی ہیں, یقین کریں یہ ان کی سفید پوشی, کسان تو بیچارہ ویسے دب گیا. اب آپ نے جو فرمایا نا کہ 2-3 لاکھ یا 5 لاکھ, یہ ایک پہلو ہے آپ نے بیان کیا ہے. اب اس کا دوسرا پہلو بھی ہے. یہاں ایسے گروپس بھی ہیں لوگوں کے جو باقاعدہ پلان کر کے ایک بندے کو آگے کرتے ہیں, اس کے نام پر 10 لاکھ قرضہ لیتے ہیں. 10 لاکھ قرضہ لینے کے بعد دوسرا بندہ جو ہوتا ہے ہائی کورٹ میں پیش ہو کر بیلٹ ڈلوا کر ان لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ تو قبضے میں ہے. قبضے میں حالانکہ نہیں ہوتے, وہاں سے وہ نکل کر کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں, پھر کسی اور سے 10 لاکھ ایسے لیتے ہیں اور پھر اوپر بھی بیلٹ ڈلوا لیا جاتا ہے. دونوں پہلو معاشرے کے ہمیں مد نظر رکھنے چاہیے. یہ معاشرتی المیہ ہے
کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ ابھی بھی ہیں جو غاصبانہ حرکتیں کرتے ہیں, چاہے وہ غربت کی طرف سے ہوں چاہے وہ امارت کی طرف سے ہوں. یہ تو ایک کرائم ہے, یہ تو کرائم ہے. اگر تو کوئی جرم کرتا ہے کہ کسی غریب سے کو پیسے ادھار دے کر اس کے اوپر بے جا بوجھ ڈالے تو وہ بھی ظلم کر رہا ہے اور اس کے مترادف ہے, اور اس کے اوپر کسی بھی قسم کا ایکٹ جو ہے قانون ہے وہ اس کے اوپر تعزیر لگتی ہے. یہی طریقہ کار اگر کوئی ایسا شخص کرے جو اس بنیاد پر پیسے لے اور پھر اوپر سے اپنے آپ کو مظلوم کہہ کر بیلٹ ڈلوا کر اس کی جان چھڑوا لے, وہ پیسے بھی بیچارے کو وہ دیتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے, وہ کہتا ہے میری جان چھوڑو بس, تو یہ غلط بھی, یہ بھی غلط. ٹھیک ہے, دونوں اطراف میں بالکل یہ پہلو جو ہے وہ غلط ہے. لیکن اس کے لیے سر کوئی اس طرح کا پلان ہونا چاہیے کہ تاکہ جو لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے ہو تو ان کا سیلری سسٹم ہو جس طرح سے گورنمنٹ کی طرف سے ہے, وہ تو ہوتا ہے نا. نہیں وہ تو ایک دیکھیں یہاں پر بھی آپ کو میں وضاحت کرتا ہوں, یہ بھی تحقیق کریں کہ جو بندہ بھی 5 لاکھ 10 لاکھ یا جتنے بھی پیسے لے کر جاتا ہے وہ ایک اس کے ساتھ ماہانہ اس کی جو سیلری ہے مقرر کی جاتی ہے. اس دوران بھی اب اس دوران بھی اس سے اخراجات کے لیے اپنے اضافی پیسے لیتا رہتا ہے. وہ ان کے پاس ان کا ایک حساب ہوتا ہے. وہ سسٹم ہے جس سسٹم کو آپ اور میں ختم نہیں کر سکتے. یہ آج سے نہیں صدیوں سے ہے, یہ سسٹم چلتا رہتا ہے. اس سسٹم میں کافی حد تک اب پہلے سے یہ بہتری کم از کم آ گئی ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے. بحیثیت مسلمان بھی نہیں کرنا چاہیے, بحیثیت انسان بھی نہیں کرنا چاہیے. سر ترقیاتی کاموں کے حوالے سے آپ کے حلقے کے اندر کیا کوئی ایسے کام ہیں جو آپ کے چل رہے ہیں اور جو آنے والے دنوں کے اندر آپ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے میں نے ابھی 2 ماہ ہوئے ہیں میں MP منتخب ہوا ہوں. اس سے پہلے مار انصر صاحب وہاں پر MP تھے, وہ اپوزیشن میں تھے. میں اپنے بارے میں بات کروں گا کہ ابھی کچھ میرے حلقے میں سڑکوں کا کوئی حال نہیں رہا تھا, سڑکوں کا بہت شکار تھیں. بالکل. تو کچھ مین سڑکیں میں نے مرمت کے لیے ابھی مجھے میڈم مریم صاحبہ نے فنڈ دیے, تو اس کو میں نے اسی حوالے سے میں نے پھر وہ مرمتوں کے لیے سڑکیں دی. ٹھیک ہے. 1122 کا ایک سب سیشن منظور کروایا ہے میں نے بھابڑا کے لیے. بھابڑا میرا کوٹ مومن شہر کے بعد بڑا قصبہ ہے. الیکٹرک بسیں چل رہی ہیں, تصور نہیں تھا کسی کو کہ الیکٹرک بسیں چلا کریں گی, یہ بڑی اچھی بات ہے ہمارے ذمہ داروں کے لیے چھوڑ کر کسی بھی بندے کے لیے. تو وہ غریب انسان جو 400 روپیہ دے کر ایک سفر کرتا تھا, ایک طرف کا سفر بھابڑا سے سرگودا کرتا تھا, اب انشاءاللہ تعالیٰ وہ اگلے مہینے کے اندر بسیں بھابڑا اور مڈ رانجا بھی چل جائیں گی دوبارہ. تو وہاں میکسیمم ان کو 20 روپے جانے کی, اور بھابڑا کے لیے بند ہو گئی تھی نا, ابھی بند ہوئی تھی, بسز کی کمی تھی, بسز آ گئی ہیں نہیں, دوبارہ بھابڑا اور مڈ رانجا دوبارہ انشاءاللہ روڈ انفراسٹرکچرز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہاں پہ خاص کر کے ایک جو روڈ اگر جو مینشن کیا گیا ہے, بہت سارے ایسے روڈ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بچہ کلاں سے کوٹ مولانا کا روڈ, آپ وہاں سے روڈ سے گزرتے بھی ہوں گے, وہ آگے مختلف جو ہے وہ قصبوں کے ساتھ دیہاتوں کے ساتھ وہ لنک بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ روڈ جو ہے تقریباً میرے خیال میں 15 سال سے وہ اس کی مرمت نہیں ہوئی نہ اس کے بارے میں کوئی ہے, کوئی پلان ہے کوئی؟ دیکھیے اس قسم کے کئی معاملات تھے جو کہ کئی حوالوں سے پینڈنگ تھے. میں نے ابھی اس وقت تک تو سر آپ اقتدار میں ہیں ابھی, تو آپ ان کے اوپر آواز اٹھا سکتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں نا, میں نے ابھی سڑکیں دی ہیں کچھ مرمت کے لیے, سڑکوں پر کام بھی ہو رہا ہے. میرے حلقے میں بہت سی ایسی جگہ بھی تھیں جن کو کوئی ہسٹوریکلی یا ٹورزم کے حوالے سے بھی ڈیولپ کرنے کی ضرورت تھی, جس میں ابل موری وال کا ایک درخت ہے جو کہ ایشیا کا ساؤتھ ایشیا کا 2nd لارجسٹ بینین ٹری ہے. اب الحمدللہ میں نے محنت کی ہے, کوشش کی ہے, وہ TDCP نے اس کو ٹیک اپ کر لی ہے, وہاں پر ٹورزم کا اسپاٹ بنا رہے ہیں وہ. تو دیٹ از ون آف دی اچیومنٹ وچ کین ایلیویٹ دی ایریا آف PP73 اینڈ دا لائف آف PP73 پیپل. دوسرا یہ ہے کہ دوسرا آپ نے فرمایا نا کہ کوٹ عمرانہ کے حوالے سے میں نے اس پچھلے گزرے ہوئے جو میں نے دیے ہیں فنڈز, ان میں تو نہیں ہے لیکن انشاءاللہ آنے والے وقت میں میرا پلان ہے, مطلب پلان میں ہے بالکل. اور اس کے علاوہ تخت ہزارہ میرے علاقے میں آتا ہے, وہ جو ہسٹوریکل ایک ایریا ہے تخت ہزارہ رانجا کے حوالے سے, اس کو ہماری کوشش ہے کہ وہ TDCP کے ٹیک اپ کرے اور اس کو وہ ہونا چاہیے, وہ کیونکہ انٹرنیشنل لیول پر اس کو جانا جاتا ہے. تو اچھا اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو اسکولز جو اسی روڈ کے اوپر ہے, جس روڈ کی بات کر رہے تھے ہم, کوٹ عمرانہ سے بچہ کلاں سے کوٹ عمرانہ تک, اور یہاں پر 1965 سے قائم شدہ اسکول ایک گورنمنٹ اسکول پرائمری اسکول ہے, اس کو اب تک جو ہے وہ مڈل تک بھی نہیں کیا گیا, نہ اس کو میٹرک تک کیا گیا. اور خاص کر کے اس گاؤں کے اندر بھی ایک اسکول ہے, وہاں پہ ایک تو اسٹاف بھی پورا نہیں ہے. اور اس اسکول کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ نہیں, یہ اسکول کی مسنگ فیسلٹیز ہیں وہ میں نے لسٹ ابھی دی ہے, اور اس میں یہ بھی ہے. اس کے علاوہ اپگریڈیشن کے حوالے سے میں اس کی اعتراف کرتا ہوں کہ میرے علم میں نہیں تھا, میں اس کو اپگریڈیشن کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد دے دوں گا تاکہ اس کو اپڈیٹ کیا جائے. ٹھیک ہو گیا. سر آپ کے والد صاحب میاں مناظر علی رانجھا صاحب, تو ماشاءاللہ سے ان کا سیاست میں ایک نام ہے, گونجتا ہے نام ان کا. تو
آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو سیاست ہے وہ وراثت میں ملی ہے یا آپ کی اپنی جو کارکردگی کی وجہ سے جو آپ سلیکٹ ہوئے ہیں؟ دیکھیں میں اس بات سے ضرور اتفاق کرتا ہوں. الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میرا تعلق میاں مناظر رانجھا کے ساتھ ہے. اس کے بیٹے کی انہی کی حیثیت سے مجھے فخر ہے. اور یہ فخر ان کی صرف سیاست کے اوپر نہیں ہے, ان کی اس ایمانداری کے اوپر ہے, ان کی اس نیک نیتی کے اوپر ہے, ان کے اس خلوص کے اوپر ہے کہ آج الحمدللہ 5 دہائیوں کے بعد بھی میں آپ کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ زندگی کے کسی موڑ پر بھی کوئی ایسا قدم نہیں ہماری طرف سے اٹھایا گیا جس میں ہمارے اوپر کسی مالی بدعنوانی کا یا کسی اس قسم کی کوئی الزام کا بھی شائبہ تک ہو. سیاست میں آنا مجھے خود ذاتی طور پر شوق بھی تھا اور میرے والد گرامی کی ہوئی اس محنت کا ایک عکس بھی تھا جو میری ذات تک موجود تھا. بالکل. سیاست بیسیکلی ہم 2 نظروں سے دیکھتے ہیں. ایک وہ جو آپ محسوس کر سکتے ہیں ایک سیاستدان کی عام زندگی کے حساب سے, یا ایک جو ہمارے لیے ایک بن چکی ہے ایک سیاست کے ساتھ آگے بریکٹس میں ہم کچھ بھی لگا دیں اب جو ایک کہانی بنا لی گئی ہے. ایک سیاست کا وہ نظریہ ہے جس نظریے پر ہم سیاست کرتے ہیں. ہر کوئی اپنی سیاست کا نظریہ رکھتا ہے. میں اپنے والد گرامی کو سیاست کرتے ہوئے یہ دیکھتا رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی ذات کو منسلک رکھا ہے عوام کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ. جب آپ کسی ایک انسان کے کسی مشکل وقت میں ساتھ دے سکیں, اس کے ساتھ کھڑے ہو سکیں, میں سمجھتا ہوں آپ کی ساری زندگی کا جو ایک خوشی کا پل ہے وہ ان میں سمٹ جاتا ہے جب آپ اس کی آنکھوں میں اطمینان کی جھلک دیکھتے ہو. میں سیاست کرنا بھی چاہتا تھا اور سیاست میں آنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ میرے حلقے کے لوگوں کے بارے میں جو خواب, جو خیالات, جو سوچ, جو تصورات میرے اپنے ذہن میں ہیں ان کو امپلیمنٹ کروں. اس کی ایک بنیادی وجہ مثال آپ کو دے دیتا ہوں. میرے والد گرامی نے جتنی بھی سیاست کی ہے ان کے ذہن میں کبھی یہ شاید خیال نہیں آیا ہوگا جو میرے ذہن میں یہ خیال آ گیا بائی چانس کہ مجھے ابل موری وال کا جو علاقہ ہے اس کو TDCP یا ٹورزم کے والے سے پروموٹ کرنا ہے. بہت اچھا انیشیٹو ہے. یہ ڈفرینٹ ایک اپنی پرسیپشنز ہوتی ہیں نا لوگوں کی, ان کا اپنا ایک انداز تھا سوچنے کا, میرے ایک اپنا انداز ہے سوچنے کا. تو مجھے لگا کہ یہ مناسب ہے. یہی چیزیں ہیں جو امپلیمنٹ کرنے کے لیے میری خواہش تھی میں سیاست میں ہوں. بہت اچھی بات ہے سر. سیاست کے اندر وعدے بھی ہوتے ہیں اور لیکن یہ ہے کہ ان وعدوں کو حتمی مراحل کے اندر پہنچنے میں دیر بھی لگ جاتی ہے اور کبھی کبھی وہ وعدے بس وعدے ہی رہ جاتے ہیں. تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ سیاست کے اندر جو وعدے ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ایک واضح پلان تو بنا لیا جاتا ہے لیکن ان کو پورا نہیں کیا جاتا موقع کے اوپر. حکومتیں گزر جاتی ہیں, اگلی حکومتیں آ جاتی ہیں. یہ علاقائی سطح انتخابی اوورآل بات کر رہا ہوں. اچھا دیکھیں عظمت صاحب, عرض یہ ہے کہ وعدے اگر نیت سے کیے جائیں اور ان کے لیے نیت سے کوشش بھی کی جائے تو بہت حد تک پورے بھی ہو جاتے ہیں. اور وہ وعدے جو حقیقی طور پر پورا ہونے کے لائق بھی ہوں. اب میں کسی کو یہ کہہ دوں کہ میں تمہیں یہاں پر وہ سہولیات دے دوں گا جو شاید میرے ہاتھ میں نہ ہوں تو میرے خیال میں یہ غیر مناسب ہوگا اور یہ سیاست چمکانے والے وعدے ہوتے ہیں. وہ وعدہ ہوگا جس وعدے کو کبھی بھی میں وفا نہیں کر سکوں گا. میں بات بھی وہی کرتا ہوں, یہ کوشش کرتا ہوں کہ اسی حد تک بات کروں جس حد تک میں اس کا پہرا بھی دے سکوں. ٹھیک ہے. اب میں اپنے انتخابی حلقے کی بات کرتا ہوں. میں نے جو وعدے کیے ہیں میں اس میں الحمدللہ ابھی تک مطمئن ہوں کہ میں اس طرف چل رہا ہوں اور میں کافی حد تک ان میں چیزیں پوری کروا چکا ہوں. ٹھیک ہے. اور اللہ کے کرم سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں مزید پوری ہوں گی کیونکہ میں نے وعدے ہی ان سے وہ کیے ہیں جو بالکل لاجیکل ہیں, جو ریشنل ہیں, ان لوگوں کی ڈیمانڈز کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. مجھے کسی بھائی نے کہا تھا کہ آپ یہاں پر یونیورسٹی کا لے کر آئیں کیمپس. میں نے کہا دس از ناٹ پاسبل فار می ایٹ لیسٹ رائٹ ناؤ. میں نہیں محسوس کرتا کہ میں ابھی فوراً لا سکوں گا لیکن کوشش ضرور کروں گا کہ کسی وقت میں ممکن ہو بھی پڑے. ہو سکتی ہے. تو وہ بات کرتے ہیں جس پر ہم کل کو شرمندہ بھی نہ ہوں. وہ وعدہ جو صرف سیاسی وعدہ ہو اس پر متفق کبھی نہیں ہوا. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے ابھی وعدے کیے ہیں جو فار ایگزامپل انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہو گئے, تعلیم کے حوالے سے ہو گئے, صحت کے حوالے سے ہو گئے, ان کے اوپر آپ کام کریں گے اور وہ آپ کروائیں گے انشاءاللہ پورے ہوں گے. وہ آپ کے اپنے ٹینیور کے اندر ہی ہوں گے یا سب؟ اب میرا ٹینیور اگر پورے 3 سال تک چلتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سر, بہت شکریہ سر ٹائم دینے کا, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ میاں سلطان علی رانجھا صاحب ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب تشریف فرما تھے. امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنا میزبان عظمت جنجوعہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.